ऊंची दीवार, देखो हक की अजमत का है वो रोशन मीनार। बातिल से टकराता है अल्ताफ हुसैन, साथी मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। जो जुल्म से डट कर लड़ता है, जो कहता है वो करता है, हर मुश्किल से जो हंस हंस कर टकराने वाला है, टकराने वाला है। साथी मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन, 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 मजलूमों का साथी है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات.
وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. تمام مجھے دیکھنے والوں اور مجھے سننے والوں کو السلام علیکم. آج 3 مارچ ہے. سال 2019 2019 3 مارچ 2019. مجھے آج کا جو خطاب ہے اس کا ہنگامی طور پر اعلان اس لیے کرنا پڑا کہ جھوٹ، مکر، فریب کی باتیں پاکستانی پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سے جو نشر کی جا رہی تھیں اور انتہائی مہارت کے ساتھ، چال بازیوں کے ساتھ پاکستان کے عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی جاتی رہی تھی اور کی جا رہی ہے، آج میں مہاجروں سے مخاطب ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے بلوچ پشتون بھائیوں سے، تمام جو پاکستانی جنہیں مائنورٹیز کہا جاتا ہے ان سے، کسی کا کوئی بھی مسلک، عقیدہ، زبان کیوں نہ ہو، ان سب سے میں مخاطب ہو کر آج آپ کے سامنے ایک سوال لے کر آیا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے، میں چاہوں گا کہ اس وقت میرے اس خطاب کو جو سوشل میڈیا کے ساتھی اس کو فالو کر رہے ہیں وہ مجھے بتاتے رہیں کہ کیا جواب آ رہا ہے. میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اے میرے بلوچ بھائیوں، کیا آپ پاکستانی ہیں؟ کیا آپ کو پاکستانی سمجھا جاتا ہے؟ غیرت مند پشتون بھائیوں، مجھے ایمانداری سے بتانا،
کیا پختونوں کو پاکستانی سمجھا جاتا ہے؟ کیا گلگت ہزاروال بلتستان کے لوگوں کو، کشمیر کے لوگوں کو، جس پر پاکستان نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہ بھی دراصل مقبوضہ پاکستان کا کشمیر ہے، جو پاکستان میں جس کو شامل کیا جاتا ہے؟ تو جب آپ شامل کریں گے تو پھر بھارت اگر شامل کرتا ہے تو پھر اعتراض کس بات کا ہے؟ میں پہلے کہہ چکا ہوں، کشمیر کشمیریوں کا ہے. کشمیری عوام کو حق رائے دہی کی بنیاد پہ، پلسمٹ کی بنیاد پر، رائے شماری کی بنیاد پر ان سے رائے لے لی جائے. وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں، کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ کشمیر کا فیصلہ صرف کشمیر کے عوام کو کرنا ہے. ماما بننے کی ان کی ضرورت کسی کو بھی نہیں ہے. اب میں مہاجروں سے سوال کرتا ہوں، مہاجروں، کیا آپ کو پاکستانی سمجھا جاتا ہے؟ 1947 سے لے کر کیا آپ کو سن آف دی سوائل، فرزند زمین سمجھا گیا؟ میں دیکھنا چاہوں گا کسی بلوچ بھائی، کوئی بھی بلوچ بھائی سن رہا ہو، بہن سن رہی ہو، اے بلوچ بھائیوں، کیا آپ کو، اور ایمانداری سے بتائیے، کوئی مہاجر ان کے نام لکھ کے نہیں کر دے، جو بلوچ سن رہے ہیں وہ مجھے جواب دیں، کیا آپ کو پاکستانی سمجھا جاتا ہے؟ کوئی بلوچ بھائی نہیں سن رہا مجھے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. جی بلوچ بھائیوں، ویری گڈ. پشتون بھائیوں، کیا آپ کو پاکستانی سمجھا جاتا ہے؟ پشتون بھائیوں، پشتون بھائیوں، کیا آپ کو پاکستانی سمجھا جاتا ہے پاکستان میں؟ اور اب میں آ جاتا ہوں سب سے بڑھ کر پاکستان کے نام پر بنانے میں 20 لاکھ کٹے، سن 71 میں بچانے میں 10 لاکھ سے زائد کٹے، لاکھوں کی تعداد میں ہجرت ہوئی، اور باقی جو بچ گئے وہ ریڈ کراس کے کیمپوں میں 71 سے لے کر آج کے دن تک ریڈ کراس کے 66 کیمپوں میں بھیک، غربت، افلاس کی زندگی گزار رہے ہیں. بہت پاکستانی بننے کا ان کو بھی شوق تھا. اور اب جو بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگی صورتحال پیدا ہوئی، جو جنگی صورتحال پیدا ہوئی، اس میں ایک بات سمجھنے کی اور سمجھانے کی دوسروں کو ہے. میرے مہاجر بھائیوں، میں آپ سے مخاطب اس وقت اس لیے ہوں کہ آپ 20 لاکھ کٹے پاکستان بنانے کے لیے، پاکستان بچانے کے لیے 10 لاکھ کٹے.
اور 2.5 لاکھ ریڈ کراس کے کیمپوں میں آج تک بھیک کی زندگی گزار رہے ہیں. آپ کو کب کس وقت مسلمان اور پاکستانی سمجھا گیا؟ لیکن اس بھارت پاکستان کی کشیدگی میں آپ کو پھر ہرا جھنڈا یاد آ گیا، پھر وہ فوج یاد آ گئی جو آپ کے گھروں کو عملاً فزیکلی خود وردی میں آ کے، وردی میں 1992 سے لے کر آج تک ماں بہن بیٹیوں بزرگوں کی بے حرمتیاں، ان کے ساتھ ہتک آمیز سلوک ہی نہیں، کتنے مہاجر شہید کر دیے، شہداء قبرستان، شہداء کی یادگار بنائی. آپ ان کی برسی جو 9 دسمبر کو اجتماعی طور پر منائی جاتی ہے ہر سال، آپ کو پاکستان کی فوج وہاں جانے کی اجازت نہیں دیتی اور آپ لگے ہوئے ہیں پاک فوج زندہ باد. تو پھر آپ کا مقدر مہاجروں سوائے ذلت، رسوائی اور غلامی کے کچھ نہیں. 41 سال سے میں جدوجہد کر رہا ہوں. پھر اسلام مذہب اس کے نام پہ، اور پاکستانی وہ اندر کیا جذبہ ہے پاکستانی. میں یہ پوچھتا ہوں آپ سے مہاجروں، آپ کو فوج کی حمایت کرتے وقت اپنے شہیدوں کی قبریں، اپنے شہداء کی لازوال قربانیاں یاد نہیں آتی؟ آپ کو جو 1992 سے اور آج کے دن تک ہزاروں ساتھی ہمارے لاپتہ کر دیے گئے ہیں، جو شادی شدہ تھے، ان کی بیوائیں ان کے انتظار میں کرتے کرتے یا تو اس دنیا سے رخصت ہو گئیں. فکر اور پریشانی کا مسلسل نہ ختم ہونے والا رات دن کا سلسلہ ان پر ایسا حاوی ہوتا رہا کہ ایک ایک دن، ایک ایک پل ان کا گزارنا مشکل. کس نے بنایا؟ پاکستان کی فوج نے، جسے آپ پاکستان کی فوج اور اپنی فوج کہتے ہیں، اور جسے مسلمان فوج کہتے ہیں. یہ مسلمان فوج کیا ہوتی ہے؟ یہ مسلمان فوج کیا ہوتی ہے؟ مفتیان اکرام، مشائخ عظام، میں اس بات کا جواب جاننا چاہتا ہوں کہ دور خلافت راشدہ کے دوران تنخواہ دار فوج کا کیا تصور تھا، کیا سلسلہ تھا؟
اس کے بارے میں ذرا قوم کو آگاہ کر دیجئے. مفتیان اکرام، تنخواہ دار فوج، تنخواہ دار امام مسجد، تنخواہ دار مؤذن، اس کا ذرا کچھ تعین کر کے شرعی حدود میں قوم کو بتا دیجئے. یہ الطاف حسین کے سوالات ہیں. مہاجروں، آپ کس بات کے مسلمان ہیں؟ آپ نے کبھی قرآن مجید پڑھا؟ آپ کہیں گے پڑھا نہیں پڑھا. اگر پڑھا تو بس پڑھ لیا، اس کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی. بیگانے شادی میں عبداللہ دیوانے مہاجروں کب تک بنتے رہو گے؟ بلوچوں آپ کب تک بنتے رہو گے؟ پشتونوں آپ کب تک بنتے رہو گے؟ اور جو پاکستان کی فوج کہلاتی ہے وہ تمہاری فوج تمہاری محافظ نہیں ہے، تمہاری قاتل ہے، قاتل ہے، قاتل ہے. کوئی بتائے میرے گھر کو بند کیوں کیا گیا؟ میرے گھر پہ تالا کیوں ڈالا گیا؟ کوئی بتائے کہ ہزاروں مہاجروں کو انفورسڈلی ڈس اپیئر جبرن ان کو لاپتہ کیوں کیا گیا؟ ان کو ایکسٹرا جوڈیشل ایگزیکیوٹ کیوں کیا گیا؟ ان کو ایکسٹرا جوڈیشل ایگزیکیوٹ کیوں کیا گیا؟ ہزاروں کو جیلوں میں بند کیا ہے. میں بلوچوں سے پوچھتا ہوں، آپ کی سرزمین پہ اس فوج نے بندوق کے زور پہ قبضہ کر لیا بلوچستان پہ. میری بلوچستان کے اوپر جو میں نے لیکچرز دیے تھے اس کی کتاب آنے والی ہے. اس کی کتاب آنے والی ہے. وہ بلوچ ینگسٹر، ملینیلز، ٹین ایجرز، بلوچ بیٹے بیٹیاں، میری بلوچ بیٹے بیٹیاں، آپ پڑھنا اس کو. آپ کو آپ کے لوگوں نے بھی آپ کی تاریخ نہیں بتائی. اگر مجھے درد نہیں ہوتا آپ کا اور آپ کو میں اپنا نہیں سمجھتا تو میں یہ لیکچرز نہیں دیتا. اور اب کتاب آ رہی ہے، اس میں میرا ذاتی فائدہ کیا ہوگا؟ کچھ نہیں. بلوچوں کو میں واقعتاً مظلوم سمجھتا تھا، مظلوم سمجھتا ہوں، اور بلوچوں کی آزادی، ان کی خود مختاری چاہتا ہوں. پنجاب، یہ جو فوج ہے پاکستان کی، اس کے قبضے سے آزادی چاہتا ہوں. اس کے قبضے سے آزادی، آزادی، آزادی. لبرٹی آف اسپیچ، لبرٹی آف رائٹنگ، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف رائٹنگ، فریڈم آف ایکسپریشن. تو بلوچوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ کشمیر میں بھارتی افواج کے مظالم کا ذکر کرتے ہیں، اس فوج کو شرم نہیں آتی یہ بتائے کہ بلوچستان میں 200 100 300 بلوچوں کو مار کر ان کی اجتماعی قبریں انہوں نے کیوں بنائی؟
بلوچوں، جو آپ کے شہداء کے قبرستان تھے وہ نام نہاد مسلمان فوج نے ان کی بے حرمتی کر کے شہداء کی قبرستان کی قبروں کو مسمار کیا ان ظالم فوجیوں نے. یہ مسلمان فوج نہیں ہے، مسلمانوں کی قاتل ہے. فلسطین میں یہ قتل کرے، یمن میں یہ قتل کرے، سیریا میں یہ داعش القاعدہ بنائے، اسلام آباد میں ISI کے ہیڈ کوارٹر، آپ پارا کے سامنے لال مسجد میں داعش کہ خلیفہ ابو بکر البغدادی اس کے لیے کھلے عام بیعت کرنے کے اعلانات نہیں، بیعت کی جائے اور آپ پارا خاموش رہے. گھر اسے بند کرنا ہے تو الطاف حسین کا کرنا ہے، مارنا ہے تو MQM کے کارکنوں کو مارنا ہے اور حقوق مانگنے والے بلوچوں کو مارنا ہے بے گناہ. بے گناہ یعنی آپ دیکھیے بلوچ بھائیوں، آپ کے معدنی ذخائر پر فوج نے قبضہ کیا ہوا ہے 47 سے، اور آپ پورا پاکستان جو ہے سی پیک کے نام پہ چائنا کو اور سعودی عربیہ کو فروخت کر دیا ہے. اور پشتونوں، آپ کو 48 میں استعمال کیا کشمیر میں کہ ہندوؤں سے جنگ کرنی ہے، کشمیر کو آزاد کرانا ہے، آپ کو مروا دیا کارگل میں، سیاچن میں. اور پھر دہشت گرد تنظیمیں جتنی ٹریننگ سینٹرز بنائے وہ غریب پشتونوں کو اسلام کے نام پر، مذہب کے نام پہ الو بنایا گیا، بیوقوف بنا کے طالبان بنائی گئی، القاعدہ بنائی گئی، اور غریب پختونوں کو اسلام کے نام پہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ بیوقوف بنا کر وہاں پورا قبائلی علاقہ اور KPK تباہ اور برباد کر دیا ہے. ہزاروں سال سے قبائلی افغانی مل کر رہتے چلے آئے ہیں، آج باڑیں لگائی جا رہی ہیں کہ یہاں کے پشتون وہاں نہیں جا سکتے، وہاں کے پشتون یہاں نہیں آ سکتے. تمہاری فوج ہوئی ہے؟ کیا کیا افغانستان میں؟ تمہارے گھروں پہ آ کے بمباری کی ہے افغانیوں نے؟ فوج نے کی ہے. IDPs افغانیوں نے بنائے ہیں، بھارت نے بنائے ہیں یا فوج نے بنائے ہیں؟ بولو. اور اب بلی تھیلے سے باہر آ گئی. یہ جتنے سوال میں نے کیے ہیں، سوالات کیے ہیں، وہ ایک ہی سوال کے چھوٹے چھوٹے دیگر سوالات کے، ذیلی سوالات کے وہ حصے ہیں جو میں بار بار آپ سے پوچھتا رہا. لیکن اب بلی تھیلے سے باہر آ گئی. جو بند کمروں میں فوج اور فوج کے نمخار، ان کے دلال، ان کے ایجنٹس، جو کمروں میں بات ہوتی ہے بھارت سے جنگ، امریکہ کی پابندیاں، پاکستان کا نام FTF میں گرے لسٹ میں، بلیک لسٹ میں جانے کی تیاری، پاکستان کی فکر نہیں ہے کچھ. آپ نے کہا ایک مسلمان ملک کا بادشاہ شہزادہ پاکستان آیا
تو دیکھو کیا بڑا استقبال کر کے والہانہ ثبوت دیا کہ اس آنے والے ملک پاکستان کے وزیر اعظم نے ڈرائیوری کرنے میں بڑا فخر محسوس کیا. آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ اور بلی تھیلے سے کیسے باہر آئی؟ اب تیار ہو جائیے، اب تیار ہو جائیے. وہ یہ کہ دل کی بات، کمروں میں ہونے والی باتیں پاکستان کے لیے نہیں، پنجاب کی فوج، پنجابی فوج کو بچانے کے لیے ہوتی ہیں. کیوں؟ 65 71 48 اور جتنی جنگیں ہوئی اس میں چیلنج ہے میرا کہ پنجابیوں کا فوجی نقصان نہیں ہوا، اس سے زیادہ غیر پنجابیوں کا ان جنگوں میں نقصان ہوا. لیکن پوری یہ جو 3 4 5 6 روز سے مہاذارائی ایک ہفتے سے جو انڈیا پاکستان کی چل رہی ہے، تو پوری دنیا نے کہا کہ دہشت گردوں کو لگام دو. کہنے لگے ہم نے لگام دے دی، الطاف حسین کے گھر تالا ڈال دیا. انہوں نے کہا نہیں، جو پوری دنیا میں دہشت گردی کراتے ہیں، جیش محمد، لشکر طیبہ اور جتنی مذہبی جماعتیں، سب ون ٹو آل جہادی آؤٹ فٹس جتنے ہیں وہ سب دہشت گردی کراتے ہیں. انہیں استعمال فوج کرتی ہے، پٹھان استعمال ہوتے ہیں، اور مولانا سمیع الحق کا قتل ہوتا ہے. وہ قتل 2 دن بعد کی جاتی ہے، اس کے بعد سرد خانے میں ڈال دیا جاتا ہے. پشاور کی ایک اسکول، آرمی پبلک اسکول میں سینکڑوں بچوں کو شہید و زخمی کر دیا جاتا ہے، استادوں کو جلا کر رکھ کر دیا جاتا ہے. ان کا قتل عام کرنے والا جو ہے احسان اللہ احسان، وہ آج بھی داماد پاکستانی فوج کا بنا ہوا ہے، لیکن مر گئے پٹھانوں کے بچے مر گئے، پشتونوں کے بچے مر گئے. اے پشتونوں، یہ فوج تمہاری نہیں ہے. تم کون سے آئین کی بات کرتے ہو؟ تم کون سے قانون کی بات کرتے ہو؟ کیا نقیب اللہ محسود کا قاتل راون وار کو پھانسی دی گئی؟ بتاؤ پشتونوں. میں تمہارے لیے جب تک میری سانس ہے پشتون بھائیوں، میں آواز اٹھاتا رہوں گا. آپ مجھے اپنا سمجھو یا نہ سمجھو، جتنے فسادات میں بتا چکا ہوں بار بار، جتنے مہاجر پٹھان جو فسادات ہیں، سب آرکیسٹریٹڈ تھے، ویل پلانڈ، ویل انجینئرڈ تھے، ویل ڈاکٹرڈ تھے. کس کے؟ ISI فوج کے بنائے ہوئے، اور انہوں نے ساری لڑائیاں کرائی ہیں. اب دل تھام کے بیٹھیے، بلی تھیلے سے باہر آ گئی. 71-72 سالوں سے بلوچوں، پشتونوں، مہاجروں، دیگر چھوٹی قومیتوں کے لوگوں، کسی کو یہ فوج اور صوبہ پنجاب کی ایلیٹ، بااثر لوگ
किसी को पाकिस्तानी नहीं समझते, नहीं समझते, नहीं समझते, नहीं समझते। कहते हैं हम जंग नहीं चाहते। क्यों? कि इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान सिर्फ और सिर्फ पंजाबियों का होता है। पठान नहीं मरता, बलोच जान नहीं देता, मुहाजिर जान नहीं देता है। क्या कहना चाहते हो? गिलगिती, हजारवाल, बल्तिस्तानी ये जान नहीं देते पाकिस्तान के नाम पर। किस लिए फिर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हो? गद्दार, गद्दाराने कौम, उनका ना कोई दीन होता है, ना मजहब होता है, ना मसलक होता है। उनके खून में खराबी होती है, उनके जीन में खराबी होती है। उन गद्दारों की मिसाल मत दो जो मुहाजिरों के घरों पे छापे पड़वाने वाले हैं, मुहाजिरों को कत्ल करवाने वाले हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से वफाकी वजीर फवाद चौधरी के मुंह से वो राज निकल गया जो कमरों में फौज और उनके एजेंटों के दरमियान होता है कि अरे अगर हमला हो गया तो आपके तो पंजाब में होगा, बहुत पंजाबी मर जाएंगे। और मरना तो बलोचों को, पठानों को, मुहाजिरों को है। हम तो मरवाने वाले हैं, मरने वाले थोड़ी है। सुन लीजिए फवाद चौधरी क्या कह रहे हैं, कम से कम 3 दफा दिखाऊंगा, और से देखिए। फ्लोर, पार्लियामेंट के फ्लोर पर वफाकी वजीर फवाद चौधरी क्या बक रहा है? ये बक नहीं रहा, ये उस राज को अफशा कर रहा है जो आप पारा आईएसआई के हेडक्वार्टर जीएचक्यू के अंदर ये पंजाबी फौज के करप्ट जर्नल ये बैठ के करते हैं और उनके एजेंट करते हैं। क्या कह रहा है? इंट्रोस्पेक्शन नहीं की, उन्होंने हर चीज हमारी तरफ डाली। इसका सबसे ज्यादा नुकसान जनाब स्पीकर कश्मीरियों को हो रहा है और पंजाबियों को हो रहा है। दोनों तरफ अगर जंग होती है तो सबसे ज्यादा या कश्मीरी सफर करते हैं या पंजाबी सफर करते हैं। और पूरे ये जो इन्होंने बात की है, जो अब ये कर रहे हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मामला। इंट्रोस्पेक्शन नहीं की, उन्होंने हर चीज हमारी तरफ डाली। इसका सबसे ज्यादा नुकसान जनाब स्पीकर कश्मीरियों को हो रहा है और पंजाबियों को हो रहा है। दोनों तरफ अगर जंग होती है तो सबसे ज्यादा या कश्मीरी सफर करते हैं या पंजाबी सफर करते हैं। और पूरे ये जो इन्होंने बात की है, जो अब ये कर रहे हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मामला। इंट्रोस्पेक्शन नहीं की, एक दफा और चीज हमारी तरफ डाली। इस दोबारा से ज्यादा नुकसान जनाब स्पीकर गौर से नहीं की, उन्होंने। साथियों गौर से सुने, गौर से सुनने वालों, मेरी आवाज सुनने वाले मुहाजिर, बलोच, पश्तून, हजारवाल, बल्तिस्तानी, गिलगिती, तमाम माइनॉरिटीज के लोग, खुदारा सुने ये क्या खुल के फ्लोर पे कह रहा है। एक पख्तून नहीं उठा, एक मुहाजिर नहीं उठा, एक बलोच नहीं उठा असेंबली में कि अबे क्या बकवास कर रहा है। सुनाइए। इंट्रोस्पेक्शन नहीं की, उन्होंने हर चीज हमारी तरफ डाली। इसका सबसे ज्यादा नुकसान जनाब स्पीकर कश्मीरियों को हो रहा है और पंजाबियों को हो रहा है। दोनों तरफ अगर जंग होती है तो सबसे ज्यादा या कश्मीरी सफर करते हैं या पंजाबी सफर करते हैं। और पूरे ये जो इन्होंने बात की है, जो अब ये कर रहे हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मामला। ये सिर्फ पाकिस्तान हिंदुस्तान का मामला नहीं है, पंजाबियों का मामला है। पठान मरे तो मरे, बलोच मरे तो मरे। आज की ताजा खबर जो तमाम टीवी चैनल्स में पाकिस्तानी चल रही थी कि बलोचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां थम गई हैं और अब फौज के हेलीकॉप्टर्स और इमदादी लोग
بچانے کے لیے وہاں جا رہے ہیں. اب یہ آئی ڈی پیز بنائیں گے, ان کو کیمپوں میں رکھیں گے اور وہ سارے علاقے چائنا کے حوالے کر دیں گے, اور باقی بلوچوں کو یا تو مار دیں گے یا اللہ جانے ان کا کیا کریں, اللہ رحم کرے. جب سیلاب کی تباہ کاریاں زوروں پر تھی, فوج کہاں تھی؟ اس وقت جب ضرورت تھی, طوفان سے بچانے کی ضرورت تھی, سیلاب سے بچانے کی ضرورت تھی, اس وقت فوجی کیوں نہیں آئے؟ اس وقت فوجی کیوں نہیں آئے؟ آپ نے سن لیا کہ یہ کہتے ہیں جو آپریشن بلوچستان میں ہوا, جو مہاجر علاقوں میں ہو رہا ہے, سندھ کے شہری علاقوں میں جو آپریشن صوبہ سرحد اور فاٹا کے علاقوں میں ہوا, کیا یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے؟ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. میں آپ کو آئی ٹی کی ٹیم سے کہوں گا, اگر پنجابی صوبہ پنجاب کے پنجابی جو نعرہ لگا رہے ہیں اس کو دوبارہ سنیں. ان میں کوئی آپریشن پنجاب میں نہیں کیا گیا, کہیں کرفیو نہیں لگا, کہیں تالے نہیں پڑے, کیونکہ پنجابی اپنے ہیں, بلوچ غیر ہیں. جنگ ہوتی ہے تو نقصان صرف پنجابیوں کا ہوتا ہے. بے شرم, بے غیرت. وفاقی وزیر, اسے شرم نہیں آئی؟ اس نے, میں اس اعلان کے بعد میں بلوچ پشتون مہاجروں سے کہتا ہوں کہ اب تم کو انہوں نے علیحدہ کر دیا اور پاکستانی صرف پنجابیوں کو ثابت کیا, لہذا جب تمہیں یہ نہیں مانتے تو تم انہیں کیوں مانتے ہو؟ تم انہیں کیوں مانتے ہو؟ کیسا پاکستان؟ عوام آئے, فوج کہہ رہا ہے, ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہا ہے خطاب کرتے ہوئے, عوام آئے ساتھ دے. کیوں آئے؟ تمہارا ساتھ دینے کے لیے. تم ہتھیار ڈال کے واپس آ جانا, اور ریڈ کراس کے کیمپوں میں مہاجر مرتے رہے جو آج تک سڑ رہے, 1971 سے لے کر آج تک. ریڈ کراس کے 66 کیمپوں میں, مزید 66 کیمپوں میں جانے کے لیے تم نے بغیر کسی وجہ کے تم نے سندھ کے شہری مہاجر اکثریتی علاقوں کو مقبوضہ علاقہ بنا رکھا ہے. بلوچستان تمہارے قبضے میں, پورا کے پی کے تمہارے قبضے میں ہے. جب یہ پاکستان صرف پنجابیوں کا ہے تو پھر بلوچ آپ کیوں قربانی دیں؟ مہاجروں آپ کیوں قربانی دیں؟ پشتونوں آپ کیوں قربانی دیں؟ اب یہ سوشل کانٹریکٹ ہونا چاہیے. مظلوم قوموں مل جاؤ, کتنی دعائیاں دوں, مل جاؤ, ہم مل کے اس ظالم فوج سے نجات حاصل کر لیں گے. ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہیں گے, اور پنجاب کو یہ سمجھتے ہیں, پنجابیوں کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ چائنا نے پنجاب سے وعدہ کیا ہے کہ قبضہ کے بعد سعودی عرب اور چائنا دونوں کا پورا حصہ ہوگا, پورے پاکستان پر آدھا حصہ ہوگا, اور اس کا جو منافع ہے وہ پنجابیوں کو ملے گا. سندھیوں آزادی نعرے لگانے سے نہیں ملا کرتی ہے, قربانیاں دینے سے ملتی ہے. سندھیوں آپ لکھاریوں کب جاگو گے, کب بیدار ہوگے سندھیوں؟ جی ایم سید
اللہ انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. میں تو انہیں شہید کہتا ہوں. گرفتاری کی حالت میں ان کی موت واقع ہوئی, وہ شہید ہیں. جی ایم سید آخر تک ڈٹا رہا, اس کے لوگ بک گئے. اب کچھ تو جی ایم سید کی کتابیں پڑھ کر خدا کے لیے بیدار ہو جاؤ. جی ایم سید کی پیشن گوئیاں جو تھیں اس کو پہچانو, اپنے اصل دشمن کو پہچانو. کہہ کہ جی ایم سید تھک گئے کہ مہاجر تمہارا دشمن نہیں ہے. اے سندھیوں, اپنے اصل دشمن کو پہچانو. لیکن سندھی وڈیرے ایجنٹ بن گئے فوجی جرنیل, کرپٹ فوجی جرنیلوں کے, اور وہاں لین دین ہر طرح کی کرتے رہے. مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں, احتیاط کر رہا ہوں. یہ پاکستان پاکستانیوں کا نہیں ہے, یہ صرف پنجابیوں کا پاکستان ہے. یہ پنجابستان ہے. میں کہہ رہا ہوں, پھر سنا دو ذرا ایک دفعہ اور, تاکہ بلوچ, پشتون, سندھی, مہاجر اس خوش فہمی سے باہر نکل آئے کہ وہ پاکستانی ہے. نہیں, وہ پاکستانی نہیں ہے. اسمبلی کے فلور پر سینٹ اور قومی اسمبلی کا مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر کیا کہہ رہا ہے؟ انٹرسپیکشن نہیں کی, انہوں نے ہر چیز ہماری طرف ڈالی. اس کا سب سے زیادہ نقصان جناب اسپیکر کشمیریوں کو ہو رہا ہے اور پنجابیوں کو ہو رہا ہے. دونوں طرف اگر جنگ ہوتی ہے تو سب سے زیادہ یا کشمیری سفر کرتے ہیں یا پنجابی سفر کرتے ہیں. اور پورے یہ جو انہوں نے بات کی ہے, جو اب یہ کر رہے ہیں, یہ صرف پاکستان اور ہندوستان کا معاملہ. آپ نے دیکھا, مجھے یہ بتائے کہ جب جنگ لڑنے کا وقت آیا تو پنجابیوں نے ہتھیار ڈال کے اپنی جانیں بچائی ہیں. کیا نقصان ہوا ہے سب جانتے ہیں. کیا نقصان ہوا ہے؟ بے غیرت. اور پھر جب واپس آئے تو ہار پہنائے گئے, غازی. پتہ نہیں یہ ہتھیار ڈالنے والے غازی کب سے بننے لگے. یہ ایسی کرپٹ فوج. اور ان کے جو اینالسٹ آتے ہیں نا, امجد شعیب لیفٹیننٹ فلاں, یہ سب بھگوڑے, ہتھیار ڈالنے والے, ناک رگڑنے والے ہیں, کم بخت. بائیکاٹ کرو پشتونوں, بلوچوں, مہاجروں, تمام قومیتیں مل کر, مظلوم قومیتیں مل کر, قومیں مل کر اس پنجابستان کا بائیکاٹ کریں, جس طرح بھی کر سکتے ہو. یعنی ایک تحریک پشتون تحفظ موومنٹ اٹھی, اس کے ارمان لونی کو شہید کر دیا, اس کا قاتل آج تک نہیں پکڑا گیا. اور یہ نقیب اللہ محسود کے ساتھ 3 اور پشتون مارے گئے تھے, ان کا قاتل راو انوار آزاد پھر رہا ہے, نہیں پکڑا گیا. یہ جو موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف ہے قمر باجوہ, یہ ان کے باپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا گیا تھا کہ میں نہیں چھوڑوں گا نقیب اللہ محسود کے قاتل کو. لیکن یہ فوج دراصل, اب کان کھول کے سنیے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہے, یہ بتاؤں گا بھی. لیکن اس کے رہنماؤں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا. سینکڑوں پشتون تحفظ کے لوگ غائب اور گرفتار ہیں, اور ان کے جو رہنما ہے منظور پشتین, اس کا نام ڈال دیا ECL میں. اسی طریقے سے استاد اسلم بلوچوں کے حقوق کے لیے حریت پسند, اس کو ISI نے افغانستان میں جا کے مارا.
جیسے بالاچ مری کو مارا گیا، اس کو بھی افغانستان میں مارا تھا آئی ایس نے، اور استعمال کون کیا گیا؟ ارمان لونی کو مارنے والا پشتون تھا۔ میرے بھائیوں، خدا کے لیے اللہ کے واسطے سمجھنے کی کوشش کرو۔ کب تک قربانی دو گے؟ کب تک پابندیاں جھیلو گے؟ پشتونوں سوچو، دانشوروں، شاعروں، قلمکاروں، سچے لکھاریوں، پنجاب کے صحافی تو، پنجاب کے اینکر پرسنز تو نہرو کی بنسری بجاتے رہیں گے کہ جنگ کھیڑنی ہوندی زنانی آندی ہوئے، یہ گا گا کے آپ کو جوش دلاتے رہیں گے، اور جب لڑنے کا وقت آئے گا تو یہ ہتھیار ڈال دیں گے۔ انتہائی درجے کی جھوٹی منافق فوج۔ آئیے اس سے پہلے کہ اس کی منافقت کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے وہ بتاؤں آپ کو۔ آپ جب پلوامہ میں جیش محمد کے سوسائڈ بمبر نے حملہ کر کے 40 سے زائد بھارتی فوجیوں کو ہلاک و زخمی کیا، انڈیا میں کوہرام مچ گیا، انڈیا کو کارروائی کرنی پڑی۔ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ کون انڈیا کے لوگ صحیح بول رہے ہیں یا پاکستان کے لوگ؟ لیکن میں آپ کو ڈی جی آئی ایس پی آر کی وہ پریس بریفنگ دکھانا چاہتا ہوں جس میں وہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ ہم نے دراندازی کرنے والوں کو، جہازوں کو گرا دیا، اور 2 ہم نے پائلٹوں کو پکڑ لیا، ایک زخمی ہے، اسپتال میں داخل کر دیا، اس کا علاج ہم بہت اچھے طریقے سے کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا ہمارے پاس ہے، اور بعد میں اسی فوج کے اسی ڈی جی آئی ایس پی آر جو اتنا جھوٹ بولے، قوم کو بے وقوف بناتے رہے، بالکل اسی طرح کہ مشرقی پاکستان میں جنرل نیازی، دیگر فوجی جنرل ہتھیار ڈال رہے تھے، اور پاکستان کے یہ پنجابی اینکر پرسنز، متعصب صحافی یہ لکھ رہے تھے چین کی بنسری ہر بڑا امن ہے، ہماری فوجیں سابقہ مشرقی پاکستان میں ہر محاذ پہ لڑ رہی ہے، کھیتوں میں لڑائی ہو رہی ہے، شہروں میں لڑائی ہو رہی ہے، غسل خانوں میں لڑائی ہو رہی ہے، باتھ روموں میں لڑائی ہو رہی ہے، ہر جگہ گھسی بھی ہے ہماری فوج۔ بیوقوف بناتے رہے آخر وقت تک، خدا کی قسم آج پھر یہ قوم کو الو بنا رہے ہیں۔ بہت مار لیا، بہت قتل کر لیا، ایک خدا کا نظام بھی ہے، یاد رکھو۔ اور خدا نے اس فوج کے لیے نہیں، ایسے ہی منافق اور ظالم فوجیوں کے لیے جو آیات اتاری ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے رکھوں، ڈی جی آئی ایس پی آر کیا کہتا ہے ذرا سنیے۔ انڈین ایئر فورس کے 2 جہاز ایک بار پھر لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کر کے پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے۔ پاکستان ایئر فورس تیار تھی، انہوں نے اس کو ٹیک آن کیا، آپس میں انگیجمنٹ ہوئی، جس کے نتیجے میں
दोनों भारतीय जहाज जो थे वो शूट डाउन हुए। उनमें से एक का रैकेज हमारी साइड पे गिरा, जबकि दूसरे का रैकेज उनकी साइड पे गिरा। इसके अलावा भी इंडिया के एक जहाज के गिरने की इतला है जो थोड़ा अंदर है, लेकिन वो हमारी उसके साथ एंगेजमेंट नहीं हुई। 2 पायलट्स जमीन पे जो हमारी फोर्सेस मौजूद थी, उन्होंने उनको अपनी अरेस्ट में लिया और जैसे उनके साथ एक महजब मुल्क सलूक करता है उसके मुताबिक उनके साथ सलूक किया। एक उनमें से जख्मी थे, उनको हमने CMH मुंतकिल कर दिया है, इंशाल्लाह उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा, जबकि दूसरे जो हैं वो हमारे पास हैं। देखा आपने, फिर दिखाऊं, ये नुमाइंदा पूरी फौज का स्पोक पर्सन है, कह रहा है 2 पायलट हमने पकड़े, एक जख्मी, एक हमारे पास, CMH भिजवा दिया है, जख्मी को इलाज मुआवजा हो रहा है, और बाद में यही DGISPR गफूरा ये फिर अपने ट्वीट में कहता है नहीं वो हमसे गलती हो गई थी, हमारे शोबा इत्तलात से गलती हो गई थी, हमारे फौजी वहां पे पकड़ नहीं रहे थे, मस्तियां कर रहे थे, उन्होंने बस नशे की हालत में बोल दिया 2, और मैंने प्रेस में बोल दिया नशे की हालत में, उन्होंने हमें बताया, मैंने होश की आलम में आपको बता दिया। DGISPR कह रहा है कि 2 थे, एक वापस कर दिया, दूसरा किधर गया बताओ। बाद में ट्वीट पे कहता है नहीं हमने तो एक ही पकड़ा था, ये देखिए, देयर इज ओनली 1 पायलट अंडर पाकिस्तान आर्मीज कस्टडी विंग, कमांडर नंदन is being treated as per norms of military ethics। तुम्हारे एथिक्स, तुम बलोचों को टुकड़े कर दो, तुम मुहाजिरों को टुकड़े टुकड़े कर दो, उनकी आंखें निकाल लो, बलोचों की आंखें निकाल लो, पश्तूनों की आंखें निकाल लो, इतने जालिम हो, तुम क्या ट्रीट करोगे अच्छी तरह से। समझ में आ गया बलोचों, पश्तूनों, मुहाजिरों, आ गया? लगाओ, जाओ लगाओ, जैसा करोगे वैसा भरोगे। लगाओ, पाकिस्तान फौज का नारा लगाओ, जिंदाबाद। सिर्फ पंजाबियों को हक है। तुम अगर लगा रहे हो तो ये याद रखो, तुम गुलाम की हैसियत से लगा रहे हो जिंदाबाद का नारा, आजाद पंजाबी की हैसियत से नहीं। लगा रहे हो नारा, लगाओ। नहीं लगा रहे हैं? अब शाह महमूद कुरैशी, क्या नाम है इनका? शाह महमूद कुरैशी, ये वजीर खारजा है। देखिए, हमने बड़ा दुनिया को बताया है कि वो हम दहशत गर्द तंजीमों को हम दहशत गर्दी के खिलाफ है, हमारे 70,000 जवानों ने कुर्बानी दी है। झूठ, बिल्कुल झूठ। कल हम तो दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ते चले आ रहे हैं, हमारी फौज के तो इतने जवान शहीद हो गए। दहशत गर्द जमाते हमने नहीं बनाई, फौज ने नहीं बनाई, तालिबान किसने बनाई? जवाब दो सुनने वालों, मेरे प्यारों, जवाब तो दे दो। जैसे मैं सच बोल रहा हूं ऐसे तुम सच तो लिख दो। तालिबान किसने बनाई?
طالبان کس نے بنائی؟ افغانستان میں دہشت گردی بم دھماکے کون کروا رہا ہے؟ بولو. ایران میں بم دھماکے کون کروا رہا ہے؟ بلوچوں، مہاجروں، پشتونوں کا قتل عام کون کر رہا ہے؟ گلگت بلتستان ہزار والوں کا قتل عام کون کر رہا ہے؟ وہی جنہوں نے قائد اعظم کو قتل کیا، محترمہ فاطمہ جناح کو غدار کہہ کر انہیں قتل کیا. بے شرم، شرم نہیں آتی کہ بانی پاکستان کی بہن کو غدار بول رہی ہے؟ طالبان کس نے بنائی؟ ابھی تک جواب نہیں آیا. طالبان کس نے بنائی؟ القاعدہ کس نے بنائی؟ شاہ محمود قریشی، ان سوالوں کا جواب دو. طالبان کس نے بنائی؟ القاعدہ کس نے بنائی؟ جیش محمد، لشکر طیبہ کس نے بنائی؟ جماعت الدعوہ کس نے بنائی؟ لبیک یا رسول اللہ کس نے بنائی؟ جتنی جہادی جماعتیں ہیں کس نے بنائی؟ مولانا سمیع الحق سے کام نکل گیا، ان کو قتل کر دیا. اب اطلاعات آ رہی ہیں، جھوٹی ہیں سچی ہیں، پاکستان کا ٹی وی بھی سوال کر رہا ہے، کچھ لوگ اور انڈیا کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں. جب سب جگہ سے ڈیمانڈ، امریکہ، برطانیہ، فرانس، سب نے زور ڈالا کہ اس پہ پابندی لگاؤ، گرفتار کرو، تو فوج نے کیا بہانہ بنایا کہ وہ تو بڑے عرصے، یہ شاہ محمود قریشی کہہ رہا ہے، وہ تو بڑے عرصے، ہاں پاکستان میں تو ہیں. ان سے پوچھا گیا تو گرفتار کیوں نہیں کیا؟ کہ اللہ گرفتار کیا کریں، وہ تو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، وہ تو چل پھر بھی نہیں سکتے. یہ نہیں بتایا تھا کہ ملٹری اسپتال میں علاج ہو رہا ہے ان کا. جس طرح یہ استعمال کر کے مولانا سمیع الحق کو قتل کر دیا، اسی طرح اگر یہ بات درست نکلی کہ مسعود اظہر، یہی نام ہے نا مسعود اظہر، مسعود اظہر 2 مارچ کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو وہ رخصت ہوئے نہیں ہیں، انہیں آئی ایس آئی نے پنجابی جنرلوں کے بچاؤ کے لیے رخصت کر دیا. کیسے بدل گئے مطلب نکل جانے کے بعد. بامبے بلاسٹ کس نے کیا؟ پلوامہ اٹیک کس نے کروایا؟ ملا عمر کہاں سے نکلا؟ اور شاہ محمود قریشی جواب دو. القاعدہ کا سربراہ 6 سال تک کاکول اکیڈمی کے سائے میں رہتا رہا. تمہاری فوج آئی ایس آئی کدھر تھی؟ کتنوں کو سزا ہوئی؟ امریکی جہاز آئے لے گئے، کہنے لگے ہمارا ریڈار خراب ہو گیا تھا. اتنے بے غیرت ہیں کہ اپنی شکست، جو بہادر ہوتا ہے وہ اپنی شکست کو بھی تسلیم کرتا ہے فخر کے ساتھ. جواب دو شاہ محمود قریشی. اچھا لوگوں بتاؤ، یہ اسامہ بن لادن کہاں سے نکلا تھا؟ اسامہ بن لادن کو کس نے بنا دی تھی؟ ابھی تو دہشت گرد جیش محمد کہاں ہے؟ کمانڈر صلاح الدین کہاں ہے؟ جیش محمد اور لشکر طیبہ حافظ سعید اور یہ یا لبیک یا رسول اللہ فوج کی ماں جی اور چیف جسٹس کی ماں بہن ایک کرنے والے
کیا سزا ہوئی ان کو؟ بیت اللہ مسعود تمہارا باپ ہے یا داماد ہے؟ فوج والوں، فوج کے جنرلوں بتا، بیت اللہ مسعود کا جانشین احسان اللہ احسان، بیت اللہ محسود کا جانشین احسان اللہ احسان، آرمی پبلک اسکول کا قاتل، مہاجروں کا قاتل، سینکڑوں غریبوں کا قاتل، اس کو ہیرو بنا کے ٹیلی ویژن پر کس نے پیش کیا؟ جو بہت پشتون قوم پرست بھی بنتا ہے، اسلام پسندی بنتا ہے، لبرل بھی بنتا ہے، سلیم صافی نے، سلیم صافی ہے نا، صافی کیا نام ہے؟ سلیم صافی، سلیم صافی، تو صافی جو ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے اس سے صفائی کی جاتی ہے، تو سلیم صافی نے صفائی کر دی بیت اللہ مسعود کو، کہنے لگے دیکھو کتنا خوبصورت آدمی، یہ تو لکھنے والا ہے، شاعر ہے، ادیب ہے، ہائے ہائے ہائے، سلیم صافی آپ کی صفائی پہ قربان، ہائے ہائے کیسی صفائی کرتے ہیں آپ؟ صفائی کرنا تو کوئی آپ سے سیکھے۔ حامد میر کہہ رہے ہیں کہ کوا مر گیا، تو ذرا یہ بھی بتا دو حامد میر، کتنی بار کہہ چکا ہوں، مرد کے بچے ہو تو بتاؤ تمہارے باپ کو کس نے مارا تھا، بتاؤ۔ کیا بلوچ؟ تو جہادی جتنی تنظیمیں ہیں، عسکری جتنی تنظیمیں، وہ کیا نام ہے اس کا، مرید کے کا قصاب، اجمل قصاب، کہنے لگے اجمل قصاب ہمارا نہیں ہے، بھارتی ہے۔ ابے مرید کے میں جیو ٹیلی ویژن، اے آر وائی ٹیلی ویژن، اور کون کون سے پرانی دنیا کے، پاکستان کے جتنے ٹیلی ویژن ہیں اپنے، کون کون سے اور ہیں، ایکسپریس ٹیلی ویژن وغیرہ وغیرہ، ڈان ٹیلی ویژن، سب نے بتا دیا، کیمرے لے جا کے باپ کا انٹرویو، محلے والوں کا انٹرویو، اس ثبوت کے باوجود اس بے غیرت اینکر پرسنس اور فوجی جنرلوں نے بولا ہمارا تعلق نہیں ہے، اس کی لاش لینے سے بھی انکار کر دیا۔ یہی کارگل میں کیا تھا، کیوں کہ مرنے والے قبائلی علاقے کے پشتون تھے، ان کی لاشیں لینے سے انکار کر دیا۔ جن کی نماز جنازہ بھارتی افواج نے پڑھائی اور تدفین بھی کی ان کی، یہ فوج ہے۔ اب بتائیں آپ میں سے کون کون سچ کا ساتھ دینا چاہتا ہے، یا جو فواد چودھری نے کہا ہے کہ نقصان صرف پنجابی کا ہوتا ہے؟ یعنی کیا، یعنی ایک کوئی نہ اے ایم پی کا، نہ بلوچستان کا کوئی ایم این اے، ایم پی اے، کوئی اٹھا گریبان پکڑ لیتا، میں ہوتا تو وہاں گریبان پکڑ لیتا۔ اب میں تمام سننے والوں سے کہوں گا کہ اس جیسی ظالم سفاک یزیدی فوج کے بارے میں اللہ تعالی نے اپنی کتاب قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے۔ میں پہلے تو آپ کو دیکھیے، میں آپ کو آیت کا نام، کون سی آیت ہے؟ قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں، سورت کون سی ہے اور آیتیں کتنی ہیں؟ کون سی آیت ہے؟ سورہ بقر
سورہ بقر جو ہے، آپ بتائیے کون سی سورت ہے قرآن مجید کی؟ دوسری ہے سورہ بقر، دوسری سورت. اس کی 8ویں آیت میں بتایا ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور روز آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. دوسری سورہ بقر 8ویں آیت. اسی سورہ بقر میں دوسری آیت 11ویں آیت پہ آپ آ جائیے. 11 ورسز 11 سورہ البقر، ورسز 12 سورہ البقر، ورسز 13 سورہ البقر، سورہ 14 سورہ البقر، سورہ 15 سورہ البقر، سورہ 16 البقر، سورہ آیت 16 آیت، 15 آیت، 14 آیت، 13 آیت، 12 آیت، 11 آیت. یہ کس کی ہے؟ سورہ بقر 2 سورہ کی، سورہ نمبر 2. اب آ جائیے اس کے بعد المائدہ. المائدہ جو ہے یہ آپ دیکھ لیجئے بھی قرآن شریف میں کہ 5ویں آیت ہے قرآن مجید، سوری سورہ ہے 5ویں ہے. المائدہ 5ویں سورہ ہے. اس کی آیت نمبر 52 المائدہ کی یعنی سورہ نمبر 5 آیت نمبر 53 بھی پڑھ لیجئے آپ، 61 بھی پڑھ لیجئے مائدہ کی. اور 8ویں سورہ ہے الانفال. پھر سورہ توبہ نویں سورت ہے سورہ توبہ، اور 56 آیت نمبر ہے. التوبہ یہی سورہ توبہ 57 سورت نمبر 9 نویں سورت ہے یہ. اسی کی 62ویں میں چلے جائیے، اسی کی آپ 67 میں چلے جائیے. اور اب میں آپ کو جو قرآن مجید میں سورت آئی ہے المنافقون کے نام سے، بنیادی طور پر آپ اسے سمجھ لیجئے. یہ منافقین فوجیوں کے لیے بھی ہے، اینکر پرسنوں کے لیے بھی ہے، جو نفرت عصبیت میں بلوچوں کو غدار، پنجابیوں کو وفادار، پشتونوں کو غدار، مہاجروں کو غدار، سندھیوں کو غدار بولتے ہیں. یہ منافق ہے، مسلمان نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. قرآن مجید میں
63ویں سورت ہے جس کا نام ہی المنافقون ہے. کیا؟ آیت نمبر 1 پڑھتا ہوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اب ذرا اس کا ترجمہ آپ ذرا سمجھ لیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بظاہر پنجابی جرنیل اور فواد چودھری جیسے مسلمان رکھنے والے کافر منافق کیا کہتے ہیں؟ ہم تو مسلمان ہیں. جب آپ کے پاس یہ منافقین آتے ہیں، خدا رسول سے مخاطب ہے، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے کہ جب یہ منافق آتے ہیں تو آپ سے کہتے ہیں ہم دل سے گواہی دیتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں، اور یہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اس میں تو ان کے قول کی تکذیب نہیں کی جاتی، اور باوجود اس کے اللہ تعالی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین ہیں. یہ جو کہتے ہیں جھوٹ کہتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں. اور ان لوگوں نے اپنی قسموں کو ذرا غور فرمائیے گا. آگے کہتے ہیں اتخذوا ایمانہم جنتاً فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا یعملون. اور جیسے غدار مہاجروں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اسی طرح یہ فوجیوں کو تو ایجنٹ ہیں. یہ غدار مہاجر قوم کے جو پیدا ہوئے، بہادر آباد ٹولہ یا کمالو ٹولہ، یہ آپ کے پاس آتے ہیں. یہ رسول کو اشارہ دے رہا ہے اللہ کہ منافق کیسے ہوتے ہیں، یہ قسمیں کھائیں گے. تو اللہ نے کہا کہ ان کی باتوں میں مت آنا، اے رسول یہ منافق ہیں. ان لوگوں نے اپنی قسموں کو اپنی جان و مال بچانے کے لیے اس پر بنا رکھا ہے، پھر یہ لوگ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. بے شک ان کے یہ اعمال بہت ہی برے ہیں اور ان کا بہت برا حشر ہوگا. سواء علیہم استغفرت، ذرا غور فرمائیے، استغفرت بہت آسان ہے. استغفر اللہ، استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھیں اور وہ ناسے اور استغفار سے تکبر کرتے ہوئے بے رخی کرتے ہیں. جب ان کے کفر کی یہ حالت ہے تو ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں. خواہ ان کے لیے استغفار کیا جائے، استغفار کریں اور استغفار نہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز
بخشنے والا نہیں ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ایسے نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. لہذا بنگالیوں کا قتل کیا اس فوج نے، بلوچوں کا، مہاجروں کا، پشتونوں کا، گلگتیوں کا، ہزاروال کا، سارے لوگوں کا قتل کر کے یہ فوج پھر بھی مقدس گائے بنی ہوئی ہے. یہ منافق ہیں، یہ منافق ہیں. اب آپ کو میں عجیب و غریب ایک بات دکھاتا ہوں. یہ تو پورا ایک ٹی وی پر جشن منایا گیا، شہزادہ آیا، شہزادہ آیا، استقبال ہوا. سعودی عرب دوست ہے، مسلمان دوست ہے. کون؟ سعودی عرب کے حرمین شریف کے رکھوالے آئے ہیں. محمد بن سلطان، محمد بن سلمان. محمد بن سلمان کا ایسا استقبال کیا کہ نعوذ باللہ کوئی وہ ولی ہو، پیغمبر ہو، نعوذ باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کیسا استقبال کیا. اور یہ محمد بن سلطان، محمد بن سلمان، محمد بن سلمان شہزادے نے ایسی انقلابی تبدیلیاں، ایسا اصل اسلام لے کر آ رہا ہے کہ سب سے بڑا کیسینو ریاض سعودی عرب میں بنا، جس کو حلال کیسینو کا نام دیا گیا، اور اس کا افتتاح کعبۃ اللہ کے امام نے کیا. میں آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ جھوٹ نہ سمجھیں. دکھائیے سوشل میڈیا کے ساتھیوں. دیکھ لیا آپ نے، یہ کیسینو سب سے بڑا کتنا دے گا؟ ٹیبلیں ہی ٹیبلیں بھری ہوئی، سارے اصل جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم انا مسلمن، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، سچا، سب سے بڑا، سب سے اعلیٰ افضل مسلمان ہوں. دیکھا، آپ دوستی کر لی ہے تو بھائی پاکستانیوں کو اس تفریح سے محروم، حلال تفریح سے محروم کیوں کر رہے ہیں؟ لہذا جب دوستی کری لی ہے، ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، تو ان سے کہہ دیں کہ پاکستان میں بھی ایک کیسینو کھول دو غریبوں کے لیے، کیا حرج ہے؟ اور میرے پاس اس وقت وہ فوٹیج نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو دکھاتا. حلال وسکی اور حلال وائن بھی آ گئی ہے.
मैं आपको दिखा देता, आइंदा दिखा दूंगा। अब आप बताइए, कुरानी आयात से साबित कर दिया कि ये झूठे हैं, इनकी बातों में मत आना, इनकी कस्मों में मत जाना, इनके लिए इस्तग़फ़ार मत करना, क्योंकि अल्लाह नहीं बख्शने वाला इनको, मुनाफिक की कोई माफी नहीं है। मना कर दिया रसूल को। हरकतुल मुजाहिदीन किसने बनाई? जैश मोहम्मद किसने बनाई? अल अंसार, हरकतुल अंसार किसने बनाई? पाकिस्तान की हर गली, हर शहर में, खुसूसन कराची में मदरसों का जाल किसने बिछाया? मैंने सबसे पहले कहा था तालिबानाइजेशन, लेकिन पीपल्स पार्टी जो इंतहाई फाशिस्ट पार्टी है, इंतहाई वडेरों की पार्टी है, उसके सारे वजीरों ने रिजेक्ट कर दिया। टीवी एंकरों ने, बाज ने कहा गई है कोई तालिबानाइजेशन नहीं हो रही है, ये पठानों के खिलाफ साजिश कर रहा है अल्ताफ हुसैन, पठान मुहाजिर तफरीक करवा दी यहां पे, इस तरह लड़ाई करवाई है। तो अब बताइए आखिर में मुझे सिर्फ कि आप बलोचों, ये आयात जो मैंने बताई हैं इनको आप निकाल के पढ़ लीजिए, कि मैं पढ़ूंगा तो बहुत और ज्यादा देर हो जाएगी। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ये जो इस्लामी करते हैं उनका भी मैंने आपको नक्शा बता दिया। हलाल कैसीनो जो बना ले वो कितना इस्लामी होगा। मुफ्तियान में से एक ने फतवा नहीं दिया आज तक पाकिस्तान के, मशाइख का उज़्ज़ाम ने कोई फतवा नहीं दिया कि ये क्या हो रहा है। अब हलाल डिस्को भी बन चुका है सऊदी अरब में, हलाल सिनेमा घर के इफ्तिताह हो रहे हैं। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, ये मुसलमानों का रंग रूप है। या अल्लाह, क्या हाल होगा, कयामत के हैं आसार, सब मिल के देखो। अल्लाह हम मजलूमों को बचाए। जरा आगे बढ़ के बोलो, दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो, बोलो। आखिरी बात, बलोच, पश्तून, मुहाजिर, गिलगित बल्तिस्तानी, हजारवाल, आप सराइकी, आप मजलूम कौमें, आप पाकिस्तानी फौज का साथ देंगी, आप कौमें देंगी, बलोच, सिंधी, पख्तून, मुहाजिर, आप साथ देंगे इस झूठी अय्यार मक्कार मुल्क को लूटने वाली हर चीज में शामिल। कौन सा कारोबार है जो फौज नहीं कर रही? आप साथ देंगे, मैं फिर आपसे रुखसत लूंगा। आप साथ देंगे? बोलो बोलो। अभी तक जवाब नहीं आ रहा। साथ देंगे? साथ देंगे? अगर मुहाजिरों तुम अब भी बेदार नहीं हुए तो मैं तो जिद्दोजहद अपने तय करता रहूंगा, मगर तुम लोगों को खुदा हाफिज कह दूंगा। बलोचों, होश के नाखून लो। पश्तूनों, होश के नाखून लो। कश्मीरियों, होश के नाखून लो। गिलगित बल्तिस्तान, हजारवाल, सराइकी, सिंधियों, होश के नाखून लो। मुहाजिरों, होश के नाखून लो। सारे झूठ बता दिए हैं। कौन पाकिस्तानी है, नुकसान किसका होता है? जंग पाकिस्तान की होती है या पंजाबी की होती है? कह रहा उधर के पंजाबियों का भी नुकसान होता है, इधर के पंजाबियों का भी नुकसान होता है। देख रहे हैं, करतार सिंह का बॉर्डर खोल दिया, खोखरा पार, मोना भाव बॉर्डर नहीं खोला अभी तक। सिख अगर भाई हो सकते हैं तो हिंदू भाई क्यों नहीं हो सकते? ये क्या दो अमली है, क्या बकवास है ये।
اس فراڈ کو خود بھی سمجھیں اور سمجھائیں. سکھ تو بھائی ہو سکتا ہے, ہندو نہیں ہو سکتا. یہ دو عملی کیا ہے؟ یہ ڈائیکاٹمی کیا ہے؟ واٹ از دس ڈائیکاٹمی؟ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کی اپیل ہے, بیدار ہو جائیے, خدا کے واسطے بیدار ہو جائیے. جان آج کل کوئی زندہ رہنے والا نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے. لہذا مذہب کی بنیاد پر سعودی عرب کی اسلام کے نام پر عزت کرنا چھوڑ دیجئے. مدینے جائیے, کعبۃ اللہ جائیے, عمرہ کیجئے, زیارت کیجئے, حاضری دیجئے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. باقی سعودی عرب کو مسلمان ملک آپ نہیں سمجھے کہ یہ اسلام کے چیمپئن ہے, اسلام کے دشمن ہے. یہ ایران میں یہ فساد کریں, بھارت سے یہ لڑے, افغانستان میں یہ لڑے, افغانستان میں یہ لڑے, پاکستانی فوج دہشت گرد بھیجے افغانستان میں, بھارت میں, کشمیر میں اور ایران میں. کس جگہ نہیں بھیج رہے یہ؟ خدا کو سمجھیں, یہ دہشت گردوں کی سب سے بڑی جماعت پاکستان کی پنجابی فوج کے جرنیل ہیں. اس بات کو سمجھ لیجئے, اس بات کو سمجھ لیجئے. اجازت چاہوں گا اس امید کے ساتھ کہ آپ بیدار ہوں گے, اپنی قوم کے لیے بیدار ہو جائیں اور غلامی سے نجات حاصل کریں. اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.